بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا عمران خان کی بڑکیں، آج ہم عمران خان کی سونامی پہ بات کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے سیاست شروع کی تو یہ کہنے لگا کہ میں سونامی لا رہا ہوں، سونامی آ رہی ہے، سونامی آ رہی ہے۔ ہمارے پاکستان کی بھولی بھالی عوام وہ سمجھتی تھی کہ سونامی کوئی خوشخبری کا نام ہے۔ تو عمران خان ایک پری پیڈ ہوا انسان، پاکستان کی مخالف سمت چلنے والا انسان پاکستان میں بھیجا گیا، اور وہ کہتا رہا سونامی سونامی سونامی۔ سونامی سے انصاف، تحریک انصاف بنی۔ تحریک انصاف نے آ کے پاکستان کو تحریک برباد کر دیا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سیاست میں آیا تو مجھے سیاست کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں ملک کی خدمت کروں۔ تو اس کی خدمت کے عوض 1992 میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب اور حکیم سعید ہمدرد یونیورسٹی کے مالک، انہوں نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ ایک عمران خان نامی شخص پاکستان میں آئے گا اور وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرے گا، اور وہی ہوا۔ عمران خان صاحب پاکستان آئے، سیاست کی ایک سیٹ ملی، سیاست چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو ایک سیٹ ملی۔ پھر پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں یہ پیش تھے۔ ان کے کزن تھے جھانگ کے رہائشی جو میاں محمد شریف کے ہاں مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے، اور میاں محمد شریف نے ان کو جب اپنی مسجد میں دیکھا، اس کی قرت سنی، تو میاں صاحب نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو کہا کہ اس کی آواز اچھی ہے، یہ اچھا بچہ ہے، اس کی آپ خدمت کیا کرو۔ تو کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے، جس کے ساتھ بھلا کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو طاہر القادری کو میاں صاحب نے اپنی اتفاق مسجد میں رکھا، اس کے بعد مدرسہ بنا کے دیا، اس کے بعد لاہور میں گھر بنا کے دیا، اور ان کی تعلیم القرآن ایک کتاب چھپوائی۔ اور جو 1992-88 میں جب وزیر اعلیٰ تھے میاں نواز شریف، تو ان کی کتاب کو پورے پنجاب میں تقسیم کرایا گیا، اور وہ کتاب سرکاری طور پر لوگوں کو بیچی گئی، اور تاکہ ان کی مالی مدد کی جا سکے، اور خود انہوں نے مدد کی۔ ہوا کیا کہ عمران خان کو کرکٹ میں شامل کروانے والا میاں نواز شریف، عمران خان کی ماں کے نام کا ہاسپٹل بنا کے دینے والا میاں نواز شریف، 25 ایکڑ زمین بھی دی، 50 کروڑ روپیہ بھی دیا، تو یہ بھی میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ محسن، ایک تو ہوتا ہے نا محسن کش انسان، ایک ہوتا ہے محسنوں کو ذلیل کرنے والا، اور محسنوں کے ساتھ عداوت رکھنے والا، اور محسنوں کے پیچھے پڑنے والا، اور محسنوں کے احسانوں کا بدلہ پیار اور محبت کی بدلے گالیوں سے دینے والا۔ تو یہ دونوں کزن ماڈل ٹاؤن سے ٹرے، اس کو ماڈل ٹاؤن میں مدرسہ بنا کے دیا، گھر بنا کے دیا، اس کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، اس کو زمان پارک والی زمین دی اور اس کو گھر بنا کے دیا۔ تو یہ ہے کہانی پاکستان کی سونامی، عمران خان کی زبانی اور طاہر القادری کی زبانی۔ تو انہوں نے 2014 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو جھوٹے الزامات لگائے، آئین کو انہوں نے توڑا، پی ٹی وی پہ انہوں نے حملہ کیا، پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، بغاوت انہوں نے کی، جلاؤ گراؤ کی باتیں انہوں نے کی، بل جلائے انہوں نے،
منی لانڈرنگ کی لوگوں کو ترغیب دی، بینکوں کے ذریعے پیسہ نہ بھیجنے کی ترغیب دی، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کی ترغیب دی، اور میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ہٹوایا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سونامی، یہ کہتا ہے سونامی آ گئی، اس نے صحیح کہا کہ سونامی آ رہی ہے، قوم سمجھتی رہی کوئی خوشخبری ہے، اور وہ سونامی پاکستان کے لیے تباہی و بربادی ہوئی، اور یہ کہتا تھا میں آؤں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ میاں محمد نواز شریف کو یا آصف علی زرداری کا نام لے رہا ہے، لیکن اس کا پس پردہ یہ مشن تھا کہ میں پاکستان کی عوام کو نہیں چھوڑوں گا، میں پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا، میں پاکستان کے آئین کو نہیں چھوڑوں گا، میں پاکستان کے اداروں کو نہیں چھوڑوں گا، کہ میں اگر مجھے وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو پھر اس کو وزیر اعظم جب بنایا گیا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بنا دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے آ کر پاکستان کی پوری عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ آج جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں اسی بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اسی بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو کہتے تھے عالمی دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ ہوا ہے دوسری حکومت کو، تو کہتے ہیں جی مہنگائی ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا، مجھے قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مجھے زہر دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مجھے انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت ہٹایا گیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران صاحب ایک ٹائم کہتے ہیں کچھ، دوسرے ٹائم کہتے ہیں کچھ۔ ایک جلسے میں کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 22 قتل کیے، آج کے جلسے میں کہتے ہیں اس نے 18 قتل کیے۔ اب اس کی کون سی بات کو یقین کیا جائے، عوام کس بات پہ اس کی بات پہ یقین کرے؟ اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ افواج پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب امریکہ کے اسٹیٹ کے سیکرٹری، انڈر سیکرٹری، امریکی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم اس سازش میں شامل نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کی۔ پھر امریکہ نے سازش کی، پھر کہتے ہیں جی 11 جولائی 2021 کو مجھے معلوم تھا میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ ادھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی، پھر کہتے ہیں جی 21 جولائی 2021 کو میرے ساتھ سازش ہو گئی، پھر کہتے ہیں جی مجھے زہر دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے، پھر کہتے ہیں جی مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، پھر کہتے ہیں جی میں جو ہوں یہ دینی اور اسلامی شخص ہوں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان میں ہوں، میری پارٹی کے لوگ عمرہ کرنے کیوں گئے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان کی اخلاقیات کو، معاشیات کو اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت ہے تو ملک ٹھیک چل رہا ہے، اگر کسی اور کی حکومت آئی ہے تو اس کو بم سے اڑا دو۔ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور میری ویڈیو جو ہے وہ میں نے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے۔ مرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو بنا لی، آپ کو پتا ہے آپ کو کون مار رہا ہے، تو آپ لوگ عوام کو بتائیں۔ آپ کہتے ہیں جی اگر مجھے انہوں نے مار دیا تو پھر آپ میرے انصاف کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے۔ ارے بھائی اب اگر آپ کے ساتھ عوام ہے تو اب آپ ویڈیو دکھاؤ، لوگوں کے نام لو، اس کی انکوائری ہو، اس کا کمیشن بیٹھے، پاکستان کو مشکلات میں نہ لے کے جاؤ۔ عمران خان صاحب پاکستان سب کا ہے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور پاکستان کے اوپر رحم کریں۔ تو میری یہ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ عمران خان کی باتوں کو سنیں اور ان کا آپ خود تجزیہ کریں کہ ایک وقت میں وہ کیسے کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں بدلنا چاہیے۔ وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں تو اس کو اپنا لیڈر والا وزن رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک عام ورکر کی طرح جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں اپنے تمام ساتھیوں کا بےحد مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ میری ویڈیو دیکھی اور مجھے سبسکرائب کیا۔